بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ قرآن مجید کا ایک زندہ جو معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا کوئی بھی کردار دنیا سے کبھی محو نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مجید کی صداقت کی ایک بڑی علامت نشانی ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح کا کافر بیان ہوا، جو نام، جیسے تو ایک عام کافر کی صفات اور علامات ہیں، اور کچھ کفار کے نام اور ان کا خصوصی کردار ذکر کیا، جیسے قرآن مجید میں فرعون کا بار بار ذکر آتا ہے اور فرعون کے اقوال کا ذکر آتا ہے، فرعون کے احوال کا ذکر آتا ہے کہ فرعون اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا، کیا کہتا تھا، اس کے کیا خیالات تھے، اور کس طرح دین اسلام کے بارے میں، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے دین حق سے اس کا رویہ کیا تھا۔ یہ ایک خاص کافر بیان ہوا، اور ایک عمومی بات ہے کفار کی کہ کفار کو جو شکوک اسلام کے بارے میں، جو شکوک اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، جو باتیں ان کی انبیاء اور ان کے ادیان کے بارے میں ہوتی ہیں، آپ اگر وہ قرآن مجید میں وہ ساری چیزیں پڑھیں اور اس کے بعد دنیا کے حالات پر غور کریں تو آپ کو مجسم وہی کی وہی چیزیں ماحول اور معاشرے میں حرکت کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ بالکل آپ کو ہر زمانے میں فرعون بھی ملے گا، پورا کا پورا وہی فرعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، حضور نے میں کہ میری امت کا فرعون ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی امت کے فرعون سے بھی زیادہ شدید کافر ہے ابو جہل، کہ وہ کم از کم یہ تو ہوا کہ عذاب دیکھ کر جو ہے وہ ایمان قبول کرنے لگ گیا اور سارا کفر اور ساری دشمنی بھول گیا۔ اور یہ ابو جہل اتنا لعین تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب اس کو قتل کرنے کے لیے بیٹھے اس کے سینے پر، تو 1 منٹ کے لیے کہا کہ ایک لمحہ رکو، میری ایک بات سن لو پھر مجھے قتل کرنا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پیغام دے دینا کہ میں نے زندگی بھر آپ سے جتنی دشمنی کی ہے، مرتے وقت اس سے بھی زیادہ میرے دل میں آپ کی دشمنی ہے، اب مجھے قتل کرو۔ دیکھ بھی رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، موت آنے والی ہے، اور یہ شخص میرے سینے پہ بیٹھا مجھے کاٹ دے گا، تو اس وقت میں بھی ایک کفر کا اظہار کر سکتا تھا تو اسے رکا نہیں اور کر گیا، تکبر کا اظہار کر سکتا تھا۔ تو وہ فرعون اسی کردار میں ایک وقت میں ابو جہل کی شکل میں متشکل ہے، اور پھر وہ زمانے میں کسی نہ کسی شکل میں ہر وقت ضرور موجود رہے گا۔ وہ کافر جس کو اللہ کی ذات میں شک تھا، قرآن مجید میں آپ کو جہاں جہاں ملتا ہے دنیا میں آپ کو بالکل انہی اقوال کے ساتھ، انہی احوال کے ساتھ چلتا پھرتا نظر آئے گا۔ ایسے ہی جو مومن ہے، خالص مومن، قرآن مجید میں جس کا ذکر ہوا، جو اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی سے طمع نہیں رکھتا، دنیا جو ہے وہ کتنی طاقت اور کتنی شدت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہو جائے، اس کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آتی، ہر حال میں وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وہ کبھی اپنا راستہ نہیں بدلتا، کبھی اپنے نظریات تبدیل نہیں کرتا، اور جتنی بڑی طاقت سے اس کو لڑنا ہو بس وہ بدر والے اسباب کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، اور انہی اسباب کے ساتھ وہ اللہ کی خاطر لڑتا ہے۔ وہ مومن جس کو اللہ کی جنت میں جانے کا شوق ہے، میں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنی جان بیچ دیتا ہے اللہ کو، اللہ کی جنت پانے کے لیے کہ مجھے یہ جان چاہیے ہی نہیں، بس اللہ تعالیٰ ضرور لیں، اور خود اس کے اسباب کھوجتا ہے، تلاش کرتا ہے، وہ مومن بھی ہر زمانے میں زندہ رہے گا۔ آپ اس کی ذات کو دیکھیں گے، آپ کو قرآن مجید کی یہ ساری آیات سمجھ میں آئیں گی، سب کچھ نظر آئے گی۔ یہ کہہ کے اپنے زمانے کو ہمیشہ گالی دیتے رہنا کہ بس برا زمانہ ہے، برا زمانہ ہے، حضور نے فرمایا کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دیا کرو، فإن اللہ هو الدہر، زمانہ تو اللہ رب العزت کی مرضی سے چل رہا۔ ہم برے ہیں اس لیے ہر طرف برائی نظر آتی ہے، اگر ہم اچھے ہو جائیں ہمیں ہر طرف اچھائی غالب نظر آئے گی، کہ جس درجے کا برائی دنیا میں موجود ہے تو اچھائی بھی تو اسی درجے کی خالص اور طاقتور اور مضبوط اور استقامت والی دنیا میں موجود ہے۔ تو وہ اپنے اپنے دیکھنے کا زاویہ نگاہ کا فرق ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن مجید کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ قرآن مجید میں جو مومن بیان ہوا یہ بس حضور کے زمانے میں تھا، آج کل نہیں ہوتا، نہیں، وہ ہر زمانے میں موجود رہتا ہے اللہ کی حجت بن کر۔ اگر یہ بات ہو تو لوگوں کے لیے پھر یہ کہنا آسان ہے نا کہ قرآن مجید پر عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ جب قرآن مجید کے مطابق کوئی آدمی دنیا میں موجود ہی نہیں، اس کا مطلب ہے قرآن مجید پر عمل مشکل ہے، ہو نہیں سکتا، تو یہ تو اللہ رب العزت کی حجت کا انکار ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید اس لیے نازل فرمایا کہ قیامت تک اس پر عمل ہو سکتا ہے، تو قیامت تک اس پر عمل کرنے والے اور پورا عمل کرنے والے زمین پر موجود رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی زمانے میں وہ کم ہوں گے، کسی زمانے میں وہ زیادہ ہوں گے۔ حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں وہ زیادہ تھے اور بعد کے زمانوں میں وہ کم ہوتے چلے گئے، لیکن بہرحال وہ شخص دنیا سے ختم ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جو نفاق زدہ ایک شخص ہے جس کی کیفیت سورہ نساء میں کیا بیان ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، نہ وہ پوری طور پہ ادھر ہے اور نہ پورے طور پہ ادھر، ان کو طاقتور ہوتے دیکھے تو بس سوائے کلمے کے اور کوئی ایمان والی بات اس کے اندر باقی نہیں رہتی، کافروں والی زبان بولے گا،
کافروں والے شکوک و شبہات کا اظہار کرے گا، کافروں کی طرح اللہ رب العزت کی ذات سے مایوس ہوگا، کافروں کی طرح اللہ رب العزت کے وعدوں میں اور اللہ رب العزت کی باتوں میں شک کرے گا، سب کچھ کرے گا۔ اور جب ادھر اسلام کو غالب ہوتا دیکھے گا تو سب سے زیادہ سبحان اللہ اور سب سے زیادہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور سب سے زیادہ اچھل اچھل کے کود کود کے نعرے لگا رہا ہوگا وہ آدمی لا الہ الا ولا الہ الا، یعنی پاکستان ہوگا، یوں سمجھ لیں پاکستان ہمیشہ دنیا میں رہے گا، یہ مطلب ہے اس کا کہ بس ادھر سے زور آتا دیکھا تو ادھر ان کی طرف، ادھر سے زور آتا دیکھا تو ادھر پورا ان کی طرف۔ ابھی طالبان غالب ہو رہے ہیں تو ہم پورے طالبان ہیں، ابھی امریکہ پوری طاقت کے ساتھ آ گیا تو ہم پورے امریکہ ہیں، ابھی دونوں درمیان میں پتہ نہیں ہے کہ طالبان غالب آتے ہیں یا امریکہ، تو ہم بھی درمیان میں، نہ امریکہ کو پورا پتہ ہے کہ میرے ساتھ ہیں، نہ طالبان کو پورا پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو دور مع الدہر کیف ما دار، زمانہ جیسے چل رہا ہے ویسے زمانے کے ساتھ چلتے رہو، یہ شخص بھی ہمیشہ زمین پر موجود رہے گا۔ یہ پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج کل پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھی قرآن سے ہی ہے، لا الہ الا اللہ بھی قرآن میں ہے نا، تو پاکستان کا مطلب اس وقت قرآن میں تھا کہ لا الہ الا اللہ ہے۔ آج کل بھی جو پاکستان کا مطلب ہے وہ قرآن میں ہے، وہ کہاں ہے؟ لا الہ الا ولا الہ الا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہ پورا مسلمانوں کی طرف ہے اور نہ پورا کافروں کی طرف ہے، یہ بھی قرآن مجید میں ہی بیان ہوا پاکستان کا مطلب۔ تو یہ مطلب بھی ہمیشہ زمین پر